بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور کریم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون خدا کے پیغمبر اور اس کے قریبی بندے تھے۔ ان کے بلند رتبے اور درجے کو بیان کرنا ہمارے بس کے باہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے مصر میں کفر اور گمراہی نے سر اٹھایا، اور جو بھلائیاں حضرت یوسف کے ذریعے وہاں پھیلی تھیں وہ دبنے لگیں۔ وہاں کے ظالم بادشاہ قابوس نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے کڑی محنت لیتا تھا۔ بنی اسرائیل بڑی تکلیف اور مصیبت سے پڑے ہوئے تھے۔ قابوس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی ملک کا بادشاہ ہوا۔ فرعون اس کا لقب تھا۔ یہ نہایت بدنصیب بادشاہ تھا اور تمام فرعونیوں سے سب سے بڑھ کر ظالم تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے کڑی محنتوں کا کام لیتا اور کمزوروں اور عورتوں پر بھی خراج مقرر کرتا۔ اس نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں لوگوں میں بت پرستی کو رواج دیا، اور جب اس کی سلطنت محکم ہو گئی تو وہ گویا ملک پر خدا بن بیٹھا۔ اس کا دعویٰ تھا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا بند۔ بنی اسرائیل سے اس نے کہا، اگر تم میری بندگی نہیں کرتے تو میں تمہیں کبھی تکلیفوں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سزائیں دوں گا۔ بنی اسرائیل نے بت پوجنے اور اس کو خدا بند ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے۔ فرعون کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ فرعون نے جوانوں سے پہاڑ کے پتھر منگوائے اور حکم دیا کہ محل تعمیر کیا جائے۔ ضعیفوں اور کمزوروں پر لازم کر دیا کہ وہ دن بھر مزدوری کریں اور سورج چھپنے سے پہلے مزدوری کی اجرت خزانے میں داخل کریں۔ اس میں اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو وہ اس کے گلے میں توق ڈال دیتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ستاتا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذلیل کرتا رہا۔ فرعون اسی طرح ظلم کے کاموں میں لگا رہا کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ شام کے ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور اس نے قبطیوں کے تمام قلعے اور حویلیاں جلا دیں، یہاں تک کہ شہر اور گاؤں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس خواب نے کپا دیا۔ اس نے کہانیاں اور خوابوں کی تعمیر کرنے والوں کو بلایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو قبطیوں کی سلطنت کی بنیاد اکھیڑ کر رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کی جائے اور ان کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس طرح 5 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی درمیان بنی اسرائیل میں پلیگ کی بیماری پیدا ہوئی اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی مر گئے۔ قبطیوں نے فرعون سے جا کر فریاد کی کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے لڑکے قتل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کی کہ 1 سال تک کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال سے زیادہ عمر والوں کو باقی رکھا جائے۔ خدا کی مرضی کہ حضرت موسیٰ قتل کے سال پیدا ہوئے اور ہارون کی پیدائش معافی کے سال ہوئی۔ ایک روز نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے آج کی رات ہی وہ رات ہے کہ تمہارا دشمن اپنی ماں کے شکم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے تمام مرد آج شہر کے باہر جمع ہوں۔ بادشاہ ان کے قصور معاف کرے گا اور ان پر بہت مہربانی فرمائے گا۔ بنی اسرائیل بہت خوشی سے باہر نکل آئے۔ فرعون خود شہر میں رہا۔ عمران جو فرعون کے بڑے مقرب تھے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور عمران کو محل کی نگہبانی کا کام سونپا۔ رات کی تاریکی میں شہر کی عورتیں فرعون کے محل میں دیکھنے اس کے گرد گھومنے پھرنے آئیں۔ اتفاق سے ان عورتوں میں عمران کی بیوی بھی شامل تھی۔ عمران نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور ہم بستر بھی ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ جو پیغمبر باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے اس کا ستارہ اسی رات آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ نجومیوں نے جو اس ستارے کو دیکھا
تو اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے شور مچانا شروع کیا۔ شور کی آواز فرعون کے کان تک پہنچی اور اس کے دل میں ایک رعب اور ہیبت طاری ہوئی۔ وہ محل کے دروازے پر آیا اور عمران سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ عمران نے کہا، میرا گمان ہے کہ جو مہربانی آپ نے بنی اسرائیل پر کی ہے اس سے وہ خوش ہو کر خوشی میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون گھر میں لوٹ گیا، لیکن خوف کے مارے اس کی نیند نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں حاملہ ہوئیں تو حمل کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی، جس کی وجہ سے حمل کی خبر کسی کو نہ ہو سکی اور کوئی دائی بھی ان پر مقرر نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے کہیں وہ بیٹے کو مروا نہ ڈالیں ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی۔ پھر حضرت موسیٰ کو دودھ پلا کر اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر انہیں اسی صندوق میں لٹا دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں تیرا دیا۔ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی۔ سارے طبیب اس کا علاج کر کے ہار گئے تھے اور کہا کہ اس کی تندرستی ایک جانور کے منہ سے نکلی لعاب سے ٹھیک ہوگی جو تمہارے زمانے میں دریا سے نکلے گا۔ صندوق دریا میں تیرتا رہا اور تیرتے تیرتے وہ فرعون کے محل کے قریب درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ ان کی زبان میں پانی اور درخت کو کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ کی محبت فرعون کو اور اس کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ حضرت موسیٰ کی بہن یہ سب تماشا دیکھ رہی تھیں۔ آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا، میں ایک عورت کو بلاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی سکے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو طلب کیا گیا۔ بچہ رغبت سے دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری مقرر کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ایک ہفتے میں ایک بار وہ ضرور اسے شاہی محل لایا کریں۔ جب موسیٰ 1 سال کے ہوئے تو ایک دن آسیہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس لے گئیں۔ فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بی بی آسیہ نے کہا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی حرکتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا کہاں کی دانائی ہے۔ بچے نے جان بوجھ کر آپ کے بال نہیں کھینچے ہیں۔ آزمائش کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک میں یعقوب رکھا گیا اور ایک میں انگارے۔ دونوں تشت بچے کے آگے رکھ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ یعقوب کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ دوسرے تشت کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے انگارہ ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچہ پھر دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی کو پہنچے۔ جس وقت وہ عمدہ لباس پہن کر اور سوار ہو کر نکلتے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شہزادہ اور فرعون کا بیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے اور انہیں یہ دیکھ کر بہت غم ہوتا تھا کہ قبطی لوگ بنی اسرائیل کو ستاتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن فرعون کے خوف سے کچھ نہ کر پاتے اور ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اپنا غم بھلانے کے لیے تنہا شہر سے باہر نکل جاتے۔ ایک روز وہ گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک قبطی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا، لیکن قبطی نے کچھ خیال نہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے قبطی کو ایک تماچا مارا، وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑی ندامت ہوئی اور فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے اور خاموشی سے گھر چلے آئے۔ دوسرے دن پھر سیر کو نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہی شخص کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔
حضرت موسیٰ نے کہا تم عجیب آدمی ہو، کسی نہ کسی سے تمہاری روز لڑائی رہتی ہے۔ اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بڑے بنی اسرائیل کے شخص نے گھبرا کر کہا، اے موسیٰ کیا تم اسی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے جیسے کل تم نے قبطی کو مارا تھا؟ قبطی دوڑا دوڑا فرعون کے پاس گیا اور کہا، ہمارا جو شخص کل مارا گیا تھا اس کا قاتل موسیٰ ہی ہے۔ فرعون کو تو قاتل کی تلاش تھی، اب قاتل کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ ایک شخص دوڑا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا، جناب آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ نکلنا ہو تو جلد نکل جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ادھر وہ کچھ سفر کا سامان لے کر شہر سے باہر ہو گئے، جنگل اور بیابان کی راہ لی۔ 7 دن کے بعد وہ بھوکے پیاسے مدین پہنچے۔ وہاں شہر کے قریب ایک کنویں پر ٹھہرے اور پیڑ کے نیچے آرام فرمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریاں لیے کنویں پر پہنچے اور اپنی بکریوں کو پانی پلایا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے لائی ہیں، لیکن وہ دور کھڑی ہیں۔ چرواہوں نے لڑکیوں کی بکریوں کا بھی کچھ خیال نہ کیا، وہ اپنی بکریاں لے کر چلتے بنے۔ حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پر رحم آیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اسے سجائی بھی نہیں دیتا، سارا کام ہم کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی بکریوں کے پینے سے جو پانی بچتا ہے اپنی بکریوں کو وہی پانی پلا کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اٹھے اور ڈول سے پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے لوٹے۔ پھر سوئے کی طرف ہٹ آئے اور کہا، میرے رب تو جو بھی اچھی چیز میری طرف اتارے میں تو اس کا ضرورت مند ہوں۔ جب لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر گھر پہنچیں تو اپنے باپ سے سب حال بیان کیا۔ یہ باپ وہی حضرت شعیب تھے جنہیں خدا نے رسول بنا کر مدین والوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت شعیب نے اپنی ایک لڑکی کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا کہ انہیں بلا لائیں۔ وہ لذاتی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی اور کہا، ہمارے باپ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خیریت معلوم کی اور فرمایا، ظالم کے پنجے سے خدا نے تمہیں نجات دے دی ہے، اب کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے تمام حال ان سے بیان کیا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالموں کے پنجوں سے چھٹکارا پا چکے ہو۔ حضرت شعیب کی ایک لڑکی نے کہا، ابا جان انہیں اپنے یہاں خادم رکھ لیجئے، جسے آپ خادم رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی تمام خوبیوں کے مالک یہی ہیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے یہاں 8 سال تک خدمت کرو، اور اگر 10 برس پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں کسی سختی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی تذبین مان لی اور کہا، ان دونوں مدتوں میں سے یہ مجھ پر ہے کہ جو مدت چاہوں پوری کروں۔ حضرت موسیٰ 10 سال تک حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، پھر رخصتی چاہی۔ حضرت شعیب نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ دوستو یہ تھا حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں رکھے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔